اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ معنی مڑوا عشق، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 3۔ پھوپھو رباب کہاں ہے؟ وہ اپنے دھیان میں ساڑی کا پلو سنبھالے دوسرے ہاتھ میں سیل فون پہ نمبر ڈائل کرتی نیچے اتر رہی تھی جب سنی کی آواز پر کرن کھا کے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پھوپھو میں آپ لوگوں سے ملنے۔ اسٹاپ اٹ! تمہیں ہم سے جتنا ملنا تھا مل چکے، اب ملنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کتنی دیدہ دلیری سے منہ اٹھائے چلے آئے ہو۔ کیا پرسوں رات کا کارنامہ بھول چکے ہو یا پھر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ پھپھو آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو رباب کو گھر لانا چاہا تھا مگر آپ کا وہ ملازم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا کہ وہ جو کچھ بھی سمجھا تھا بالکل صحیح سمجھا تھا۔ میں آپ لوگوں کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ آئندہ میرے گھر کا رخ بھی مت کرنا ورنہ دھکے دے کر نکلوا دوں گی، سمجھے تم؟ آپ زیادتی کر رہی ہیں پھپھو، میں رباب سے شادی کیے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے چاہتا ہوں۔ بکواس بند کرو، اپنے ناپاک منہ سے میری بیٹی کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی، اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ مجھے یہ شادی کسی طور پہ بھی کرنی پڑی میں کروں گا، اور جو درمیان میں آیا وہ ہمیشہ کے لیے درمیان سے نکل بھی جائے گا۔ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں، کل تک شادی کے لیے حامی بھر لیجیے گا ورنہ نیکسٹ سنڈے کو یا تو آپ کو اپنی بیٹی میری بیوی کے روپ میں نظر آئے گی یا پھر لاش کی صورت میں۔ بے شک آپ کتنا ہی اسر و سوخ استعمال کر لیں مگر مجھے میرے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور میڈم کشور جہانیاں سناٹے میں آ گئی تھیں۔ سناٹے میں تو سکندر رحمان بھی آ گیا تھا۔ گڈی کا ایک گردہ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا اور آپریشن کے لیے فوری طور پہ ایک بھاری رقم کی ضرورت تھی۔ جس آس پہ وہ میڈم کشور جہانیہ کے پاس پہنچا تھا وہ آس بھی گنگ ہو چکی تھی۔ میں تمہیں یہ رقم دینے کو تیار ہوں، بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ دیکھو تم بھی مجبور ہو اور میں بھی مجبور ہوں۔ تمہیں اپنی بھتیجی کی زندگی چاہیے اور مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کا تحفظ چاہیے۔ ہماری ضرورت ایک ہی ہے، تم سوچو مت، وقت بہت کم ہے۔ میں تم پہ بھروسہ کر رہی ہوں تو تم بھی مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ اس کے سامنے ضرورتوں کی بساط بچھا چکی تھیں اور اس بساط سے بچ نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس کی گڈی ذرا دیر میں اور ہو جاتی تو زندگی ہار سکتی تھی، لیکن گڈی کی زندگی اسے اپنی زندگی ہار کر بھی جیتنا پڑتی تو وہ جیت لیتا۔ اس نے میڈم کشور جہانیہ کے سامنے سارے مہرے اٹھا لیے تھے، ان کے پیپر پہ سائن کر کے وہ کیش لے کر نکل آیا تھا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اپنی زندگی رہن رکھایا ہے۔ میم یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کے سوا اور کوئی حل؟ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر حل اور کیا ہوگا؟ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہم سکندر کو طلاق کا کہہ دیں گے، وہ حامی بھر چکا ہے، بس آج وہ کچھ بزی ہے، کل آئے گا تو نکاح کر لیں گے اور پھر سب سے خفیہ طور پر تم اس کے ساتھ گاؤں چلی جاؤ گی، یہاں جو کچھ ہوگا وہ میں سنبھال لوں گی۔ او گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں گاؤں میں کیسے رہ سکوں گی؟ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، لیکن جو کچھ وہ پلان کر چکی تھی اس پلاننگ سے ان کو پیچھے ہٹانا رباب جہانیہ کے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا۔ وہ فیصلہ ایک بار کرتی تھیں مگر قائم آخری دم تک رہتی تھیں۔ آج تک انہوں نے جو چاہا وہی کیا اور جو سوچا وہی کروایا، اپنے فیصلے سے اپنے حکم سے کسی کو ایک آنچ بھی ہٹنے نہیں دیتی تھیں۔ اگلے روز صبح سکندر رحمان کو کال کر کے وہ مقرر مقام سمجھا چکی تھیں۔ گڈی کا آپریشن کامیاب ہوا تھا لیکن وہ ابھی تک ہوش و خرد سے بیگانہ تھی، لیکن اسے پھر بھی جانا تھا۔ سکندر کہاں جا رہے ہو؟ اماں کی آواز پہ اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ پلٹ کر انہیں دیکھا، وہ متفکر نظر آ رہی تھیں۔ میڈم نے کسی کام سے بلایا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ زیادہ ضروری کام ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ جی جلدی آنا، گڈی ہوش میں آتے ہی تمہیں یاد کرے گی۔
اماں نے تاکید کی، لیکن بھرجائی سکندر کے قدموں کی شکستگی دیکھتی رہ گئی تھیں۔ وہ پرسوں جب آپریشن کے لیے رقم لے کر آیا تھا تب بھی ایسی ہی حالت تھی۔ ہسپتال کے احاطے سے گاڑی نکالتے ہوئے اس نے چپ کی زبان میں اپنے رب سے گڈی کی زندگی کے لیے دعائیں کی تھیں۔ جہاں میڈم کشور جہانیہ نے بلایا تھا وہ شہر سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور وہ اپنے وکیل اور گواہوں کے ساتھ اجنبی گاڑیوں میں آئی تھیں۔ اپنی گاڑی گھر پہ تھی۔ انہوں نے اس معاملے میں بہت احتیاط برتی تھی۔ رباب بلو جینز پر ریڈ کرتا پہنے ہوئے تھی، گلے میں پرنٹڈ مفلر جھول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا لی تھیں۔ یہ بات سب سے پوشیدہ تھی، مگر اس کی فرینڈ کوکی آج بھی اس کے ساتھ تھی، گویا کوکی اس کے اعتماد کی تھی۔ یار تیرا دولہا تو کمال کی چیز ہے، جب دیکھتی ہوں دل دھڑک جاتا ہے۔ آج تو اداسی میں سیدھا دل میں گھس رہا ہے۔ کوکی نے رباب کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ وضو کر کے ادھر ہی آ رہا تھا۔ جو جواباً رباب کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ مولوی صاحب بھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ بیٹی سر ڈھانپ لو، مولوی نے آہستگی اور نرمی سے کہا، تو رباب نے چونک کر دیکھا۔ سکندر سر پر رومال باندھے ہوئے تھا، نماز والی ٹوپی کہیں گھر پہ بھول آیا تھا۔ کوکی اور کشور جہانیاں بھی دوپٹے کے پلو پہ سر پہ رکھے ہوئی تھیں، صرف وہی ننگے سر بیٹھی تھی۔ خفت سے دیکھتے ہوئے فوراً مفلر سر پہ پھیلا لیا تھا۔ نظر جھک گئی تھی، سر بھی جھک گیا تھا، پھر دل بھی جھک گیا تھا، اور اس کے جھکنے میں عجیب سی بلندی تھی، عجیب سا سرور تھا، دل کھینچ لینے والی کشش تھی۔ وہ نکاح کے بول پڑھنے کے ساتھ ہی جیسے اپنی زندگی کو پڑھتی گئی تھی۔ اس کے انگ انگ میں خمار بھرا مان اتر آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ اعتماد اور تحفظ مل گیا ہو، جیسے صرف ایک نام مل جانے سے عورت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ حیرانی سے سوچتی رہ گئی تھی، اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنے گارڈز، اتنے پہرے داروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ غیر محفوظ تھی، اور اب صرف چند منٹوں میں وہ محفوظ ہو گئی تھی، صرف ایک نام کی چھایا میں۔ نکاح کے بعد میڈم کشور جہانیہ سے بہت کچھ دیر بات چیت ہوئی، اور پھر اس نے ان لوگوں سے اجازت چاہی تھی۔ رباب کو اپنی ماں اور اپنی سہیلی سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ جانا پڑا، اور گاڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ بے شک وہ کچھ عرصے کے لیے ہی اس کے ساتھ جا رہی تھی، ایک کاغذی رشتہ اور ایک عارضی رخصتی تھی، لیکن پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہو، یا پھر بہت دور جا رہی ہو۔ مام پلیز ایک بار پھر آپ اپنے فیصلے پر غور کر لیں، میں کہیں اور بھی تو رہ سکتی ہوں، وہ جانے سے پہلے پھر اس التجائیہ سے انداز میں بولی تھی۔ ملک سے باہر بھجواؤں تو بھی وہ خبیث تمہیں ڈھونڈ لے گا، جبکہ کسی گاؤں میں تمہاری موجودگی کا وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکے گا۔ تب تک میں ان کا بندوبست کر لوں گی، سکندر تمہارا خیال رکھے گا، میں رابطہ کرتی رہوں گی۔ یوں سمجھو کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم جیسے چاہو گی ویسے ہی رہنا۔ گاؤں کا ماحول تم نے صرف سنا ہے، ورنہ لوگ کافی اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تسلی دی، اور وہ پلٹ کر اس کے برابر گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو چکا تھا۔ سکندر نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ آج سکندر رحمان کی مجبوری رباب جہانیہ کی امیری سے بیاہی گئی تھی، اس لیے نہ مجبوری خوش تھی نہ امیری، اور یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ مجبوری کبھی بھی خوشی امیری کے در پہ نہیں آتی، ہمیشہ ہر طرف سے ہار جانے کے بعد امیری کے در کا رخ کرتی ہے، اور اسی طرح امیری بھی مجبوری کے جھونپڑے میں رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اس کا بھی دم گھٹ جاتا ہے۔ مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ دونوں طرف ہی مجبوری کا عالم تھا، اختلاف ایک دوسرے سے کسی کو بھی نہیں تھا۔ بھائی گڈی کیسی ہے؟ امرین باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ رباب کچے صحن اور مرغیوں کو دیکھتی حیرت زدہ سی باہر نکل آئی تھی، اور اسی کے انتظار میں وہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ خلاف توقع و بے ساختہ اس کے منہ سے سلام پھسلا تھا، ورنہ وہ ہائے ہیلو کی ہی عادی تھی۔ یہ ہماری مہمان ہیں امرین، کیا دیکھ رہی ہو؟ سکندر نے چھوٹی بہن کی حیرت دور کی، پھر ایسی ہی حیرت ناجیہ کو بھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسی بہت سی حیرتوں کا سامنا بھی کرنا ہے، اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ آپ بیٹھی نہ، کھڑی کیوں ہیں؟ اتنی دور سے آئے ہیں؟ ناجیہ نے اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے چارپائی کے بجائے برآمدے میں رکھی کرسی گھسیٹ کر رکھ دی تھی۔ چاچا گڈی آ گئی؟ کاشی عرفانی دروازے سے اندر داخل ہوتے اس کی گاڑی دیکھ کر بھاگے تھے، لیکن
چھوٹی گڈی کے بجائے وہ بڑی گڈی کو دیکھ کر آنکھیں پٹپٹانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے ہوش و حواس میں پینٹ شرٹ میں ملبوس بغیر دوپٹے کی کوئی لڑکی پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت کہ انہیں اپنی بات بھول گئی تھی۔ چاچو بھول گیا تھا، گڈی بھول گئی تھی، صرف وہ یاد تھی جو نظر آ رہی تھی۔ میری بھتیجی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، میں اس کے پاس اسپتال جا رہا ہوں، آپ فریش ہو کر آرام کریں، اگر بھوک ہے تو کھانا کھا لیں، کھانا تیار ہی ہوگا۔ وہ اس کا بیگ نکال کر برآمدے میں رکھایا تھا۔ امرین اور ناجیہ چاہنے کے باوجود سکندر سے کچھ نہ پوچھ سکی تھیں، اور وہ بھی اسے روک نہ سکی تھی جو اسے ایک بالکل اجنبی جگہ، اپنی اجنبی ماحول اور اجنبی لوگوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ لیکن امرین کو بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ شروعات اس نے رباب کا نام پوچھنے سے کی تھی۔ رباب جہانیہ، وہ کرنٹ کھا کے اچھل پڑی۔ آپ یہاں؟ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ گڈی ہوش میں آئی تو سب سے پہلے وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے مسجد گیا تھا، پھر صدقہ دیا، فقیروں میں خیرات دی، جتنی منتیں مان رکھی تھیں وہ پوری کی، تب اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ برجائی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ سکندر، تمہاری گڈی پھر زندہ ہو گئی ہے، پھر ہمارے پاس آ گئی ہے، دیکھو وہ زندہ ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھیں۔ انہوں نے جیسی حالت میں گڈی کو دیکھا تھا، اس کی زندگی کا خیال دل سے نکال دیا تھا، اور جب ڈاکٹر نے اپنی فیس اور علاج کے لیے دوائیوں کی نوعیت اور ان کی قیمت بتائی تھی، تب تو ان کی ممتا ہی صحیح امید بھی ہار گئی تھی، مگر سکندر نہیں ہارا تھا۔ اسے گڈی کا علاج کروانے کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑتی تو وہ بھیک مانگ لیتا۔ یہ تو پھر اس کی زندگی کا داؤ تھا، محض ایک جوا جو اس نے میڈم کشور جہانیہ کے ساتھ کھیلا تھا، یا پھر یہ کہنا کہ میڈم کشور جہانیہ نے یہ جوا خود کھیلا تھا۔ اس کی مجبوریوں کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر اسے دکھا دیا تھا کہ وہ کس کس پتے سے ہار سکتا ہے۔ اس کے ہار سے بچاؤ کا حل صرف ایک پتے میں تھا، جس کا نام رباب تھا۔ اسے یہ پتا اپنے ہاتھ میں لینا تھا، صرف کچھ دیر کے لیے، اور وہ اتنا مجبور تھا کہ اس نے جوا ناپسند ہونے کے باوجود کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اسے گڈی کی زندگی کے ساتھ ساتھ امرین اور ناجیہ کی زندگی کا آپشن بھی ذہن میں رکھنا تھا، جن کی شادیوں کے لیے ان کے سسرال کی طرف سے روز بروز اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً ان کی شادیوں کی تیاری عنقریب ہی شروع کر دیتا، اگر اچانک گڈی کوئی بیماری نہ ہوتی۔ لیکن جتنی رقم کی آفر میڈم جہانیہ نے کی تھی، اس کے گھر کی اور گھر والوں کی تمام ضرورتیں پوری ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ ان سے لون لیتا تو اگلے 2-3 سال اقساط ادا کرنے میں گزر جاتے، اور دونوں بہنیں کنواری بیٹھی رہتی۔ اس لیے اس نے بہت کم وقت میں بہت دور تک سوچ لیا تھا اور میڈم کی آفر قبول کر لی تھی، مگر اب اس آفر کے بعد کے نتائج اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتے ہوئے دماغ ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ 2-3 بار بھرجائی سے بات کرنے کا سوچا تھا، پھر بھرجائی کا ریئیکشن سوچ کر رک گیا، اور ایک تو وہ اسپتال میں تھیں اور دوسرا یہ اچانک خبر۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اماں کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر بھرجائی اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ وہ بھرجائی میڈم جہانیہ کی بیٹی ہے، رباب جہانیہ۔ اسے عجیب بے ترتیب اور بے تکا سا جملہ سوچا تھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اس کی شادی ہو گئی۔ ارے کب پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ انہیں افسوس ہوا تھا، اور اتنے اونچے خواب دیکھتی تھیں کہ سکندر بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ہوگا کوئی اس جیسا امیر کبیر جدی پشتی رئیس۔ نہیں بھرجائی، وہ بہت غریب ہے، اتنا غریب کہ دوا لینے کے لیے اس کے پاس 10 روپے بھی نہیں تھے۔ وہ شکستگی سے بولا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے میڈم جہانیہ کے ہر انٹرویو میں پڑھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں بیائیں گی، ان کا داماد لاکھوں میں ایک ہوگا۔ تو میں لاکھوں میں ایک نہیں ہوں کیا؟ وہ استحصالیہ ہنسا تھا۔ بھرجائی نے چونک کر دیکھا۔ کیا کہا؟ میڈم جہانیہ کا داماد میں نہیں ہو سکتا؟ وہ جیسے اپنے زخموں سے خود کھرنٹ نوچ رہا تھا، اور ان زخموں سے زہریلی ہنسی لہو کی مانند رس رہی تھی۔ ہاں میں، اور وہ لڑکی جس کے آپ خواب دیکھتی ہیں، وہ اس وقت آپ کے گھر میں ہے۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ بھرجائی ہم ہی تو ہوش میں ہیں۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اسے، مذاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں سکندر، میں سچ کہہ رہا ہوں بھرجائی، آپ لوگوں کی خاطر ہی اسے لے کر آیا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟ مذاق میں تلخی کی آمیزش بھی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ اماں کو بتایا؟ نہیں۔ تو کب بتاؤ گے؟ آپ بتا دیں، مجھے تو پوری بات کا پتہ ہی نہیں۔
بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے کچھ سوچ رکھا تھا اور پھر بھرجائی سے کہلوا دیا، اور اماں کتنی دیر ساکت بیٹھی رہ گئی تھیں۔ جس روز وہ گڈی کو ڈسچارج کروا کے گھر لائے، رباب اس وقت سو رہی تھی، لیکن کاشی عرفانی نے دادی اور اپنی ماں کو تفصیل بتانا شروع کر دی تھی۔ اماں کا موڈ آف تھا، کوئی بات بھی توجہ سے نہیں سنی تھی، الٹا کاشی عرفانی کو بھی وہاں سے بھگا دیا تھا۔ امرین اور ناجیہ بھرجائی کے کانوں میں خسر پھسر کرنے گھس گئیں، لیکن جو اطلاع بھرجائی نے دی وہ ان دونوں کو بھی دنگ کر گئی تھی۔ میری طرح وہ بھی تم لوگوں کی بھرجائی ہے؟ ہاں، بھرجائی نہ جانے کہاں سے اٹھا لایا ہے ایسی امیر زادیاں جو جوان گبرو مرد دیکھ کر تو بس بیٹھے بیٹھے ہی مر مٹتی ہیں۔ دیکھ لینا، 1 منٹ بھی نہیں ٹکے گی۔ خوش فہمی میں ہے میرا بیٹا کہ اس کے ساتھ رہے گی، دیکھنا چلی جائے گی چھوڑ کر، 4 دن کی چاندنی ہے۔ اماں اسپتال سے ہی جلی بھنی آئی تھیں، فوراً دل کے پھپولے پھوڑنے بیٹھ گئی تھیں۔ اماں دونوں کی مرضی تھی، انہوں نے بیاہ کر لیا تو آپ کیوں دل جلا رہی ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنا ہی تھی۔ ارے خود کرتی، اپنے ہاتھوں سے کرتی، اپنے دل کے ارمان پورے کرتی، رسم کرتی، پانی وارتی، نظر اتارتی، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنے دیا۔ بخار کھائے بیٹھی تھیں۔ بھرجائی مسکرا دوں تو اب پانی وار لیں، نظر اتار لیں، ابھی کون سا دیر ہو گئی ہے؟ دیکھ تو طرفداری نہ کر، تو نہیں جانتی شہر کی چڑیلیں کیسی ہوتی ہیں، نخرہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں اماں، وہ ایسی تو نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی طبیعت کی ہے، کوئی نخرہ بھی نہیں ہے۔ امرین نے فوراً یہاں اماں کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا تھا۔ دیکھا، 4 دن میں ہی اس کا رنگ آ گیا نا ان پر۔ اماں کو اختلاف ہوا تھا، لیکن شام اور عصر کے درمیان وقت میں اور جب وہ صبح میں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور سیدھی ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم اماں جی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، لیکن اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ وہ موم سا دودیا پہ کر ان سے مخاطب تھا، اس کی پاکیزگی اور شرافت آنکھوں سے عیا تھی، معصوم جلد میں گلابیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتی ہی بہت پیاری لگی تھی۔ انہوں نے سب کچھ بھول بھال کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسی وقت وہ بھی نماز پڑھ کر گھر آیا تھا۔ اماں کو والہانہ انداز سے رباب جہانیہ کو پیار کرتے دیکھ کر کچھ ریلیکس ہو گیا تھا، ورنہ اماں کا موڈ دیکھ کر خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ رباب کا بندوبست کہیں اور کرنا پڑے گا۔ ارے ناجیہ، پانی لے کر آؤ، میں اپنی بہو بیٹے کی نظر تو اتاروں، انہوں نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ گاؤں میں شادی کے بعد بہو کا قدم گھر میں پڑتے ہی ساس بہو بیٹے کے سر سے پانی وار کر خود پینے کی رسم کرتی ہیں، گویا وہ اپنے بہو بیٹے کی مشکلیں، مصیبتیں اور آفتیں اپنے اوپر لے لیتی ہیں، اور اس پانی پینے کے دوران بیٹا ہاتھ مار کر وہ پانی گرا دیتا تھا کہ میری ماں یہ آفتیں خود پہ نہ لے۔ یوں پانی گر جانے سے دونوں افراد آفتوں سے محفوظ رہ جاتے تھے۔ یہ لو اماں۔ ناجیہ نے مسکراتے ہوئے پانی کا گول برتن لا کر اماں کو تھما دیا تھا۔ بھرجائی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ سکندر، ادھر آ پتر۔ اماں نے اپنے کمرے کی سمت بڑھتے ہوئے سکندر کو آواز دی۔ جی اماں کہیے۔ ادھر اپنی دلہن کے ساتھ کھڑا ہونا، انہوں نے جھنجھلا کر کہا اور بازو سے پکڑ کر رباب کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ حیرانی اور ناسمجھی سے اس قسم کی رسم ان کا شوق دیکھ رہی تھی۔ اماں پانی پینے لگیں تو ہاتھ مار کر گرا دینا، بھرجائی نے سمجھایا۔ وہ دونوں قربانی کے بکروں کی طرح چپ کھڑے تھے، اور جیسے ہی ماں نے 3 بار پانی وار کر پینے کی کوشش کی، سکندر نے پانی گرا دیا تھا۔ امرین، ناجیہ، بھرجائی سب ہنس پڑی۔ کاشی عرفانی بھی آج یہ جان کر چہک رہے تھے کہ وہ حسینہ ان کی چاچی ہے۔ سدا سہاگن رہو، اللہ گود ہری کرے، دودھو نہاؤ، پوتو پھلو، رب جوڑی سلامت رکھے۔ دونوں کا ماتھا چوم کر وہ دعائیں دیتی اماں جی کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ آج ان کا حیدر ان میں نہیں تھا، سمینہ کا جوڑ بچھڑ گیا تھا اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ آج وہ زندہ ہوتا تو سکندر کی دلہن کو پلکوں پہ بٹھاتا، اس کے لاڈ اٹھاتا، لیکن سکندر، ناجیہ اور امرین تینوں بہت چھوٹے تھے جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، لیکن ان سے بڑے حیدر رحمان نے ان تینوں کو باپ جیسی شفقت سے محروم نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ان دنوں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا جب باپ کے کندھوں کی ذمہ داریاں اس پہ آ گئی تھیں، لیکن اس کے ماتھے پہ پریشانی کی شکن تک نہیں آئی تھی۔ اپنے گھر کے حالات اور مشکلات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور اپنی توجہ اور محنت کا مرکز اپنے بھائی بہنوں کو بنا لیا تھا۔ کچھ عرصہ شہر میں نوکری تلاش کی، لیکن ایف اے کی ایک کمزور سی ڈگری کے ساتھ کون اسے قابل اتنا جانتا۔ چنانچہ شہر سے مایوس ہو کر اپنے گاؤں کی ٹھانی اور اپنے باپ کی وراثت
تھوڑی سی زمین کو اپنے پسینے کا پانی دینا شروع کر دیا تھا۔ یوں گھر کا نظام کھیتی باڑی سے ہی چل نکلا تھا، اور ساتھ ساتھ سکندر کو پڑھانے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اور امرین ناجیہ بھی پڑھ رہی تھیں۔ سکندر اس وقت BBA کا آخری سیمسٹر کلیئر کر رہا تھا جب ان کی اکلوتی پھپھو کی وفات کے بعد ان کی کزن سمینہ ان کے گھر آ گئی تھیں۔ گھر میں دو جوان لڑکیوں کی موجودگی میں اس کے دامن پہ کوئی بھی داغ آ سکتا تھا، لڑکوں کی موجودگی میں۔ سو اماں نے سادگی سے سمینہ کی رضامندی سے اسے حیدر کی دلہن بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد 2 سالوں میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ دونوں بچے گھر والوں کی جان تھے، لیکن سکندر کی جان 7ویں سال پیدا ہونے والی گڑیا میں جیسے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حیدر کو خود بھی بیٹی بہت عزیز تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد گھر آتا اور اگر وہ رو رہی ہوتی تو رات بھر جا کر اسے چپ کرواتا، بہلاتا رہتا تھا۔ اکثر سکندر گھر پر ہوتا تو وہ بھی اس کام میں شامل ہو جاتا تھا۔ میری گڈی رو رہی ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ اماں خفگی سے گھورتیں کہ بیٹیوں کے ایسے ناز نخرے نہیں اٹھانے چاہیے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، یہی لاڈ پیار اور ناز نخرہ زندگی کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن ان کے خیالات کچھ اور تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ بہن بیٹیوں کا اتنا پیار اور اعتماد دو کہ وہ یہ چیزیں گھر سے باہر ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کے دل و دماغ اگر پہلے سے ہی سیراب ہوئے ہوں تو پھر کسی بھی ابر کی آرزو نہیں رہتی۔ یہی سوچ کر حیدر نے بہنوں کو بھی بہت پیار دیا تھا، اور اب بیٹی کے لیے بھی یہی حال تھا، مگر ان محبتوں کا وقت بہت ہی محدود ثابت ہوا تھا۔ ایک روز کھیتوں کو پانی لگانے کی غرض سے ٹیوب ویل آن کرنا چاہا تھا کہ بجلی کا تار ننگا ہونے کی وجہ سے کرنٹ کے شدید جھٹکوں نے اس کی زندگی کو نگل لیا تھا۔ گاؤں والوں نے چیخ و پکار مچا کر اس کو ہر ممکن طبی امداد مہیا کی، مگر وہ جانباز نہیں ہو سکا تھا، اور یہ شوق ایسا لگا تھا کہ گھر کے تمام افراد منجمد ہو کے رہ گئے تھے۔ سکندر دنوں پتھرایا پھرتا تھا، نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی، بس سفید کپڑوں میں لپٹا حیدر رحمان آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ کاشی اور فانی چپ سے ہو گئے تھے، لیکن ایک گڈی تھی جو بلک کے باپ کی کو تلاش کرتی رہتی تھی، اور پھر سکندر کے بازوؤں میں چھپ جاتی تھی۔ یہ گڈی ہی تھی جو اسے زندگی کی طرف کھینچ لائی تھی، کیونکہ زندگی ڈھونڈتی تھی، جبکہ اس گھر میں زندہ لاشوں سے لوگ رہنے لگے تھے، اور سکندر کو اسے زندگی سے روشناس کروانا تھا۔ وہ پہلے بچوں کو بہلانے میں کامیاب ہوا تھا، پھر بہنوں ماں کو سہارا دیا، البتہ بھرجائی کا غم تو وہ بانٹ نہیں سکتا تھا، جن کا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن وقت ہی ہے بذات خود ایک مرہم۔ ضرورت زندگی نے غم کو کچھ دبا دیا، اور وہ غم روزگار کے لیے نکل پڑا تھا۔ کھیتی باڑی اس کے بس کا روگ نہیں تھا، اور وہ ایسی چیزوں سے کوسوں دور رہا تھا، اور دور رکھنے والا حیدر رحمان تھا جو خود اسی کھیتی باڑی کی نظر ہو گیا تھا۔ آج اس کے بچے باپ کے سائے سے محروم ہوئے تھے تو سکندر کو ان کا سایہ بننا تھا، ماں کو تسلی دینی تھی، بہنوں کا سہارا بننا تھا، اور بھرجائی کی تابعداری کرنا تھی۔ لیکن زندگی کی پرشور ٹھانٹے مارتی ندی میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ ہر آنے والا ریلا اور کچھ نہیں کرتا، صرف قدم زمین سے اکھاڑنے کی اور منہ کے بل گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو آدمی گر جاتا ہے، جس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ ندی اسے نکل جاتی ہے۔ لیکن سکندر رحمان کے قدم بھی جمے ہوئے تھے، اور ندی پھر بھی اسے نگلے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جس طرح حیدر رحمان نے اپنے بھائی بہنوں کو پالا پوسا پرورش کی، کچھ کر دکھانے کے قابل بنایا، اسی طرح وہ بھی اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ مقام تک لے جائے۔ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہی اس کی اولین ترجیح تھی۔ ان کی پرورش کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا تو وہ یقیناً کر گزرتا، اور اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت رباب جہانیہ سے نکلا تھا۔ گاؤں کی ہر عورت کی زبان پہ اس کی اچانک منظر عام پہ آنے والی بیوی کا ذکر تھا۔ ہر دوسری عورت آپا رقیہ کی بہو دیکھنے آ رہی تھی، اور بہو دیکھنے کے بعد دل تھام لیتی تھی۔ جینز کرتے میں ملبوس بغیر دوپٹے کی گڑیوں جیسی لڑکی آپا رقیہ کی بہو تھی۔ انہیں رشک آ رہا تھا۔ اے ہائے، پکی شہرن ہے، چال ڈھال سے بھی امیر کبیر گھرانے کی لگتی ہے، ایک عورت نے دوسرے سے سرگوشی کی تھی، اور رباب ان کے درمیان بیٹھی ان کی مبہم سرگوشیوں سے الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اماں نے آنے والی خواتین کو مٹھائی دے کر رخصت کر دیا تھا۔
ایک تو پوتی کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، اس کی زندگی بچ گئی تھی، اور دوسری بہو کی خوشی تھی۔ گھر میں عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ یہ جھگٹا نہ جانے کتنی دیر تک رہتا جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ویٹ اے منٹ پلیز، وہ پیچھے سے پکاری تھی۔ سکندر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ عورتیں بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ ایکسکیوز می، وہ عورتوں سے اپنے ہی اسٹائل میں معذرت کرتی ہوئی ان کے ننگ دھڑنگ بچوں کی ٹانگوں سے بچتی، پاؤں رکھنے کی جگہ بناتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس ماحول سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، اس نے ذرا جھجک کر کہا تھا۔ آخر یہ ماحول سکندر رحمان کے قریب والوں کا ماحول تھا اور وہ انہی سے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے صحن میں بیٹھی خواتین پہ ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی۔ ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ سب آپ کے لیے آئی ہیں اور آپ چلی گئیں تو انہیں برا لگے گا۔ فی الحال آپ کوئی بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ لیکن یہ عورتیں تو کمرے میں بھی چلی آتی ہیں، میں پہلے کمرے میں ہی تو تھی، وہ جھنجھلائی تھی۔ بھرجائی، سکندر نے گڈی کے کپڑے دھو کر تار پر پھیلاتی بھرجائی کو پکارا۔ کہو۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتی قریب آ گئیں۔ انہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے رباب کی سمت اشارہ کیا تھا۔ اچھا، تمہیں طبیعت کی خرابی کا بڑی جلدی پتہ چل گیا؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ ان کا لہجہ زمانی ہو گیا تھا۔ سکندر اور رباب بیک وقت خجل ہو گئے تھے۔ اوکے، میں چلتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ارے رکو تو صحیح، آج بستر اکٹھا ہی لگے گا ایک کمرے میں۔ بھرجائی نے اس کا بازو کھینچا تھا لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ البتہ رباب کا نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ تپنے لگا تھا۔ اور پھر سچ مچ رات کو اس کا بستر سکندر کے کمرے میں لگا دیا گیا تھا۔ پہلے وہ مہمانوں کی طرح دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی، اب اس کا رشتہ واضح ہوا تھا تو اسے اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ بھرجائی نے نیا نکور بستر نکال کر لگا دیا تھا، رباب کا سامان بھی رکھوایا اور پھر رباب کو بھی دھکیل دیا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کافی دیر سے گھر آتا تھا، تب تک بچے بھی سو چکے ہوتے تھے اور وہ بڑے بھی بس ایک ماں تھیں جو جاگ رہی ہوتی تھیں اور اس کی دوسری دستک پہ ہی اٹھ کر دروازہ کھول دیتی تھیں۔ لیکن آج نہ بچے سوئے تھے نہ بڑے، سبھی کتکڑے لگاتے پھر رہے تھے۔ خیر تو ہے نا؟ گڈی کیسی ہے؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ سب خیر ہے، امرین کچھ کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ انہوں نے چائے لے کر آتی امرین کو دیکھا۔ میرے بارے میں کچھ کہنے پہ پابندیاں تو ہیں نہیں، آپ کیوں سسپینس پھیلا رہی ہیں؟ وہ چائے کا کپ لے کر وہیں برآمدے میں بیٹھ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی سردی اس وقت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اور نوجوان جسموں کو تو ایسا موسم بڑا بھلا سا لگتا تھا۔ وہ بھی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ لیکن وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، اسے تم سے کچھ چاہیے۔ اسے مجھ سے کچھ چاہیے تو وہ خود کہے، آپ کیوں وکیل بن رہی ہیں؟ امرین ادھر آؤ، اس نے امرین کو بلا کر اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ کیا کھچڑی پکائی گئی ہے؟ اس نے امرین کو سر تھپک کر پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ بوکھلا کے بولی تھی۔ ناجی اور بھرجائی نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ لیکن بھرجائی تو نہیں، بھرجائی نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، کوئی بات نہیں ہے۔ امرین کتنی ہی تیز ترار سہی بھائیوں کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، خصوصاً سکندر کی خاموش سی نیچر سے خائف ہو جاتی تھی۔ چاچو، امبر پھپھو نے نیک لینا ہے اور پھر امی اور ناجو پھپھو کے ساتھ بانٹنا ہے، پیسے آدھے آدھے لینے ہیں۔ فانی نے فٹ سے آ کر ان کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ پہلے امرین کی بوکھلاہٹ، اب فانی کا انکشاف۔ ناجیہ نے چپکے سے اپنے کمرے کی راہ لی جو ان دونوں بہنوں کا مشترکہ تھا۔ اب رکنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، لیکن اسے واپس آنا پڑا تھا۔ سکندر بلا رہا تھا۔ اس نے بھرجائی سمیت ان دونوں کو بھی نیک دیا تھا۔ چاچو، کل نیک ہم لیں گے، فانی نے اپنے حساب بھی کلیئر کر لینا چاہے تھے۔ اوکے یار، لے لینا، ابھی کل آنے تو دو۔ اس نے فانی کے بال بکھیرے، پھر وہ اپنے کمروں میں بند ہو گئی اور وہ کتنی ہی دیر برآمدے سے نکل کر صحن میں ٹہلتا رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب گھڑی نکال کر دیکھی جو وضو کرنے کے لیے کی خاطر اس نے جیب میں ڈالی تھی، رات کے 1 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور گاؤں میں یہ وقت تو مکمل بے ہوشی کا وقت ہوتا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، کبھی کہیں سے جھینگروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں تو کبھی دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز سناٹے میں شگاف ڈال دیتی تھی۔ سردی کے تھپیڑے جسم و جاں میں رچنے لگے تھے۔ اس کمرے کی لائٹ جل رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے قدم اندر کی سمت بڑھا دیے تھے۔
وہ پلنگ کے کونے پہ ٹکی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر یکدم کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ ابھی تک خود نہیں سوئیں یا نیند نہیں آ رہی؟ اس نے رباب کی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نیند نہیں آ رہی، رباب نے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ یقیناً بستر آپ کے معیار کا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے پلنگ کی سمت دیکھ کر استہزائی انداز سے کہا تھا، جبکہ رباب اسے محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں میم، اب میں آپ کے معیار کا قیمتی لکڑی کا جدید طرز کا بیڈ خرید کر نہیں لا سکتا، میری اتنی اوقات ہی نہیں، غریب سا بندہ ہوں، اسی پر گزارا کر لیں، اور ویسے بھی نیند تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، کسی کی آغوش جیسا بستر ضروری تو نہیں۔ وہ اپنی قمیض کی بٹن کھولتا الماری کی سمت بڑھ گیا تھا۔ آپ شاید میری اس روز والی بات کو بھولے نہیں ہیں۔ شاید نہیں میم، یقیناً اس بات کو بھول چکا ہوں، کیونکہ میں آپ کا ملازم ہوں۔ ملازم اپنے مالک کے حکم پہ سونا جاگنا بھول جاتے ہیں۔ بات بھلانا کون سا مشکل کام ہے، اور اگر مالک حکم نہ بھی کرے تو اس کی مجبوریاں، ضرورتیں اور غربت سب کچھ بھول جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اس نے پلٹ کر اسے جواب دیا اور الماری کے پڑ کھول لیے تھے۔ آپ ہمیشہ تلخ بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی مٹھاس مجھ سے ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے الماری کے قریب ہی دیوار سے لگی کھوٹی پہ اپنا تولیہ لٹکایا اور پھر آستین کے بٹن کھول کر اپنی قمیض بھی اتار کر اسی کھوٹی سے لٹکا دی تھی۔ تب آپ کی نظر کو حیا آ گئی۔ وہ اب شلوار قمیض پہ سفید رنگ کی بنیان پہنے ہوا تھا۔ اس کے مسلز دیکھ کر اسے اپنی فرینڈز یاد آ گئیں جو اسے ہائٹ اور ایسے مسلز دیکھ لیتیں تو دیوانی ہو جاتی تھیں۔ اگر آپ کو کہیں باہر نہیں جانا تو دروازہ بند کر دوں؟ وہ دروازے کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تو اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ رباب کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، لیکن وہ اس کی دھڑکنوں سے بے نیاز پلنگ سے ایک تکیہ اور الماری سے سنگل کمبل اور نیچے بچھانے کے لیے رضائی لے کر بڑے ٹھاٹ سے زمین پہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اور وہ ہنوز کھڑی تھی۔ سو جائیں میم، میری ضرورتیں کمرے سے باہر کی ہیں، کمرے کے اندر کی ضرورتیں کبھی منہ زور نہیں ہونے دیں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کمبل اوپر کھینچتے ہوئے جو بات کہی، رباب کٹ کے رہ گئی تھی۔ پلنگ کے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پہ جلتا لیمپ اس نے بڑی دقتوں سے بند کیا تھا اور اپنے پاؤں لحاف میں کر لیے تھے۔ رباب کی دھڑکنیں نیچے فرش پہ دھڑک رہی تھیں۔ رباب کیسی ہے؟ میڈم جہانیہ نے اسے دیکھتے ہی پہلا بے تابانہ سوال کیا تھا، حالانکہ وہ روزانہ فون پہ اس کی خیریت پوچھتی رہتی تھیں۔ بالکل ٹھیک ہیں۔ اداس تو نہیں؟ ایک جانور کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیا جائے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ تو پھر انسان ہے۔ اپنی اتنی پرآسائش زندگی سے ایک دم ایسے لیول پہ آ جانا جس کا کوئی سینس بھی نہ ہو، اداس تو کر دیتا ہے نا۔ وہ جیسے رباب کی طرفداری کر رہا تھا۔ یہ پرآسائش زندگی اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی، بس کچھ دیر کے لیے سہولیات سے دور رہ کر صبر کرنے میں بھی اسی کا بھلا ہے۔ اس کی زندگی کا تحفظ ہے۔ تم اسے سمجھاتے رہا کرو، وہ کبھی ضدی اور جذباتی بھی ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ویسا کہہ دے تو برداشت کر لینا، ورنہ اتنی خودسر نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے بے تحاشا پیار اور ممتا کے جذبات ٹھاٹے مار رہے تھے۔ اگر ان کا مسئلہ جلد حل ہو جاتا تو سکندر بھی اپنی ذمہ داری سے جلد آزاد ہو سکتا تھا، اسی لیے استغفار بھی کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے سنی کہیں نظر نہیں آیا، میں نے کچھ لوگوں کو اس پہ چیک رکھنے کے لیے بھی بھیجا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کا، جبکہ میرے بھائی صاحب رباب کو ڈھونڈنے کے لیے حسب توقع امریکہ اور کینیڈا کو کھنگال آئے ہیں۔ ابھی بھی ان کو یہی شک ہے کہ رباب یقیناً یورپ میں روپوش ہوئی ہے، اور وہ بار بار اپنی جاسوسی کے گھوڑے یورپ کی طرف دوڑا رہے ہیں۔ پھر آئندہ کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ اتنی جلدی گھبرا گئے ہو میری بیٹی سے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک میٹھا سوال کیا تھا، لیکن پس پردہ انداز جتانے والا تھا۔ وہ اندر سے سلگ اٹھا تھا۔ کتنی بے نیازی سے کہا جا رہا تھا، جیسے ان جیسا معصوم ابھی کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھ سے گھبرا جائے۔ نہیں، تم بہت کول مائنڈڈ آدمی ہو، وہ تم سے نہیں گھبرائے گی۔ ہمیشہ لوگ کول مائنڈڈ کو ہی کیوں رونتے ہیں؟ وہ پھر تلخ ہوا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کہیں بھی نہیں روندا، خود تم ہمارے پاس مدد کے لیے آئے تھے۔ مدد کے لیے نہیں میڈم، آفس اکاؤنٹ سے کچھ رقم ایڈوانس لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ان کی بات کاٹی اور اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ حالانکہ تم جانتے بھی تھے کہ تم عارضی جاب کر رہے ہو اور ایڈوانس میں اتنی بڑی رقم ہرگز نہیں ملے گی، تو پھر آپ نے عارضی جاب کرنے والے ایک ناقابل اعتماد آدمی کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے سونپ دی؟ یہاں میڈم کشور جہانیہ
لاجواب ہوئی تھیں، لیکن اپنی لاجوابی وہ ظاہر تو کر نہیں سکتی تھیں۔ اسے تم مجبوری بھی تو کہہ سکتے ہو۔ ضرور کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی زندگی کے بدلے اپنی بیٹی کی زندگی کا تحفظ کا سودا کیا ہے۔ شٹ اپ سکندر، تمہیں شاید خبر نہیں کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں اپنی بیٹی کا سودا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ یہ سودا ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ آج میڈم کا دل جلانے کے در پہ تھا۔ تم اپنی چھٹانک بھر کی بھتیجی کا مقابلہ میری بیٹی سے کر رہے ہو؟ چھٹانک بھر میں تو یوسف بھی بک گئے تھے۔ میڈم، میری بھتیجی تو آپ کی ایسی 10 بیٹیوں پہ بھی بھاری ہے، پھر آپ کا غرور کیسا؟ اس نے آج پہلی بار جی بھر کے غبار نکالا تھا۔ میڈم کشور جہانیاں اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھیں۔ تمہاری بھتیجی میں کیا خاص بات ہے؟ وہ گھورنے لگی، اور سکندر بہت عرصہ بعد ایک فلک شگاف بھرا قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، اور اس کے قہقہے کی دلکشی ان کے آفس روم میں خوشبو کی طرح بکھر گئی تھی۔ میری بھتیجی میں یہی خاص بات ہے کہ وہ میری بھتیجی ہے، میرے سگے بھائی کی اولاد، ان کی بیٹی ہے۔ کیا اس سے زیادہ خاص بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس کے تصور کے پردے پہ گڈی کی شبی لہرائی تھی، اس کے ہونٹ پھر سے متبسم ہوئے تھے۔ میڈم کشور جہانیاں اس کے چہرے پہ بکھرے رشتوں کے نرم احساسات کا عکس دیکھ کر کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تھیں۔ لگتا ہے بہت پیار کرتے ہو بھتیجی سے۔ ان کا لہجہ عجیب سوز لیے ہوئے تھا۔ وہ میری جان ہے، اس نے شدت سے کہا تھا۔ خوش نصیب ہے وہ۔ میڈم کے لہجے پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ نہ جانے کیوں میڈم اسے کسی حسرت، کسی دکھ کا شکار نظر آئی تھیں۔ بے ساختہ ہی اپنی چیئر سے اٹھ گئی تھیں۔ Are you all right, میڈم؟ وہ بھی کچھ فکر مند سا ہوا تھا۔ کرسی چھوڑتے ہی فوراً ان کی تقلید کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آج رباب کی فرینڈ کوکی کے پیرنٹس کی ویڈنگ اینیورسری ہے، وہاں جانا ہے۔ وہ اپنی بیکلی چھپاتے ہوئے بیگ لے کر باہر نکل گئی تھیں۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ لفٹ کا بٹن پش کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بے دھیانی سے باہر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو تھینکس، اس نے مختصراً کہا تھا، اور پھر دونوں آگے پیچھے ہی آفس کی عمارت سے باہر آ گئے تھے اور سیڑھیاں اتر کر پارکنگ کی سمت مڑتی روش پہ آ گئے تھے۔ آپ کل آفس کا وزٹ کریں گی؟ اس نے یوں ہی چلتے چلتے اپنی پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے میڈم کی سمت دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن نظر روش کی اس پار اٹھی تھی جہاں چھٹی حص نے الارم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میڈم کا جواب سنتا، اس نے میڈم جہانیہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر یکدم اپنی اوٹ میں کھینچا تھا۔ سکندر! میڈم نے چونک کر دیکھا، لیکن تب تک فضا میں ایک تڑخ کے ساتھ گونج بیدار ہوئی تھی، اور سکندر کا بازو درد سے سن کرتی خون کی برسات کر گئی تھی۔ اس نے میڈم جہانیہ کو ایک گاڑی کے سائڈ میں دھکیل دیا تھا، اور اس حرکت کے نتیجے میں دوسری گولی بھی اس کا بازو چھید گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنی گاڑی کی چابی چھوٹ گئی تھی۔ اس کا دایاں بازو جیسے کٹ چکا تھا، خون کی دھاریں بہت دور تک پھیلتی چلی گئی تھیں، اور وہ درد سے دو زانو زمین پہ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد بھی 2 فائر ہوئے تھے، لیکن ان سے بچاؤ ہو گیا تھا۔ تمام سیکیورٹی گارڈ بھی حرکت میں آ چکے تھے، لیکن میڈم جہانیہ شدت سے کھڑی تھی۔ وہ ان کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ کھیل گیا تھا۔ اس کا پانی کی طرح روانی سے بہتا خون ان کا دماغ معاف کر چکا تھا۔ اگر وہ خود پیچھے ہٹ جاتا تو یہی گولیاں میڈم کشور جہانیہ کے وجود کو چھید ڈالتیں۔ وہ اس کی بجائے اس وقت ان کا خون بہہ رہا ہوتا۔ وہ جلد ہی قریبی ہاسپٹل سے ایمبولینس آ گئی تھی، اور بہت سے کیمرہ مین اور صحافی بھی پہنچ گئے تھے۔ میڈم، آپ پر حملہ کس نے کیا؟ کیا آپ کو کسی پہ شک ہے؟ آپ نے حملہ آور کو دیکھا تھا؟ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی وغیرہ؟ طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے، لیکن وہ ایک دم خاموش تھیں۔ انہیں اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب۔ وہ اسپتال کی راہداری میں ٹہل رہی تھیں۔ سکندر آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ایک گولی اس کے بازو میں پھنسی رہ گئی تھی، جس کے لیے آپریشن ضروری تھا۔ آنٹی، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور وہ سکندر صاحب کیسے ہیں؟ کوکی اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بدحواسی کے عالم میں وہاں پہنچی تھی۔ سکندر اور رباب کے رشتے سے کوکی کے گھر والے بھی لائل تھے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ کوکی کی مامی ان سے پوچھ رہی تھیں، اور وہ یکدم صوفے پہ ڈھہ گئی تھیں۔ ان کا ماجایا ان کا دشمن ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر نہیں سو سکی تھی، دل بے وجہ ہی بے سکون ہوا جا رہا تھا۔ بستر پہ کروٹیں بدلتے رات ڈھلی تھی، اور تہجد سے ذرا دیر پہلے ہی گھر کی دیوار پہ مرغ نے بانگ دے دی تھی، جس کے ساتھ ہی باقی پرندوں کی حمد و ثنا بھی سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بیکلی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ سردی کا سرد 2 سپاٹ سا جھونکا ٹھٹرا کر رہ گیا تھا،
لیکن اس کے اندر اضطراب کی تپش تھی، اسی لیے وہ ان جھونکوں میں رچی سردی کو سہ گئی تھی۔ خیر تو ہے پتر، آج صبح صبح کیوں اٹھ گئیں؟ اماں جی وضو کر کے غسل خانے سے نکل رہی تھیں۔ اس کو پہلی مرتبہ اتنی صبح بیدار ہوتے دیکھا تھا تو تشویش سے پوچھنے لگیں، جی وہ آج جلدی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ان کو سلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آپس میں مسلا تھا، اپنی فیلنگز خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ آخر اٹھ ہی گئی ہو پتر تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، نماز میں بڑا سکون ہے۔ وہ شاید اس کی استدراری کیفیت دیکھ چکی تھی۔ نماز؟ وہ چونکی۔ ہاں تم بیٹھو، سمینہ تمہیں پانی گرم کر کے دے دیتی ہے، تم وضو کر لینا، میرے کمرے میں آ جاؤ، وہاں جائے نماز بچھی ہے۔ اس کا سر تھپک کر وہ چلی گئی تھیں۔ بھرجائی باورچی خانے میں آگ جلائے وضو کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ امرین اور ناجیہ بھی اٹھ گئیں۔ رباب پہلی مرتبہ ان کو اتنی صبح اٹھ کر نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ مسجد سے قاری صاحب کی صلوات پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، گویا بچوں کا مسجد کا سپارہ پڑھنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ امرین نے خود نماز پڑھنے کے بعد کاشی اور فانی کو اٹھایا اور وضو کروا کے گرم کپڑے پہنائے اور سپارہ تھما کے ان کو مسجد بھیج دیا تھا۔ دن بھر شرارتیں اور ضدیں کرنے والے اس وقت بڑی شرافت سے ٹوپیاں پہنے قرآن پاک کا سبق پڑھنے جا رہے تھے۔ گڈی اماں جی کی گود میں بیٹھی ان کی تلاوت سن رہی تھی اور رباب دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی ابھی تک دعا کے لیے الفاظ تلاشتی پھر رہی تھی۔ دماغ سے بوجھل پن ہٹ گیا تھا، لیکن دل جو کچھ مانگ رہا تھا لب ساتھ نہ دے رہے تھے، سو وہ اپنے دل کا معاملہ رب پہ چھوڑ کے جائے نماز سمیٹ کے اٹھ گئی تھی۔ باہر نکلی تو ناجیہ دودھ بلونے اور لسی بنانے میں اور امرین صحن کی صفائی کرنے میں مصروف نظر آئی۔ بھابھی آج صبح صبح اٹھنا کیسا لگ رہا ہے؟ امرین نے صحن کے کونے سے مالٹوں اور گنے کے چھلکے سمیٹ کر کوڑے دان میں ڈالتے ہوئے پلٹ کر ستون سے ٹیک لگائی کھڑی رباب سے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، اس نے حقیقتاً جو محسوس کیا وہی کہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دل بجھا بجھا سا تھا۔ تو پھر ذرا وہ مرغیوں کا دڑبہ تو کھول دیں۔ اس نے دیوار کے ساتھ کچی مٹی اور اینٹوں سے بنے دڑبے کی طرف اشارہ کیا، جس میں بے حد چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ بنا کر لگایا گیا تھا اور دروازے کی کنڈی میں عرصہ چمچہ تالی کا کام دے رہا تھا۔ رباب نے خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ چمچہ نکالا، بلکہ تالا کھولا اور جھک کر چھوٹا سا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ ایک دم ریلے کی صورت سے باہر نکلنے والے چوزے اور مرغیاں ادائے بے نیازی سے اپنے پنجے اس کے پاؤں پہ رکھتی پاس سے گزر گئی تھیں۔ امرین کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رباب نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے دروازہ کھولنے بھیجا تھا۔ رباب ناشتہ کر لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے اپنے پاؤں دھوئے اور آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سورج کی کرنیں جسم کو بھلی لگ رہی تھیں۔ ہر کرن بڑی روشن تھی، چمکدار سونے کی طرح دمکتی ہوئی، لیکن پھر بھی اس کا دل ان کرنوں سے بہلنے سے قاصر تھا۔ سکندر کا فون آیا؟ بھرجائی نے اچانک پوچھا تھا۔ نہیں، افسردگی سے جواب ملا۔ تو تم خود کر لو، مصروف ہوگا۔ میرے سیل میں بیلنس نہیں ہے، مام کے سیل پہ SMS بھی کیا ہے لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ بھرجائی سے اپنی فیلنگز شیئر کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ارے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ابھی میں کاشی کو بھیج کر نجف کو بلوا لاتی ہوں، وہ تمہارے لیے کارڈ لے آئے گا، تم بات کر لینا۔ بھرجائی نے اسے تسلی دی اور پھر 9-10 بجے کے قریبی قصبے سے نجف اس کا مطلوبہ کمپنی کے موبائل کا کارڈ لے آیا تھا۔ اس نے بےتابی سے نمبر ڈائل کیے تھے لیکن سکندر کا فون آف تھا۔ پھر میڈم جہانیہ کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی آف تھا۔ تیسرا نمبر کوکی کا تھا، وہاں رنگ جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آخر ان لوگوں کو؟ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی، دل مزید وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک SMS ٹائپ کیا اور کوکی کے نمبر پہ سینڈ کر دیا تھا اور رپلائی کا انتظار کرنے لگی، لیکن دوپہر سے شام ہو گئی تھی، کسی طرف سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی جب اچانک موبائل پہ وائبریشن کا احساس ہوا۔ اس نے جھپٹ کے بستر سے موبائل اٹھایا، دوسری طرف کوکی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے دن میں کتنی دفعہ ٹرائی کیا، SMS بھی چھوڑا، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ ایک دم بولنا شروع ہو گئی تھی۔ میں گھر میں نہیں تھی اور موبائل کمرے میں رہ گیا تھا۔ کوکی کی آواز کچھ سست اور مدھم تھی۔ رباب کے کانوں میں الارم بجا تھا۔ تم کہاں تھیں؟ تمہاری موم کے پاس تھی۔ کوکی پلیز رکو مت، مجھے بتاؤ۔ رباب کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ رباب، وہ دراصل کل رات تمہاری موم پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ان کو ہلکی سی بھی خراش نہیں آئی۔ شی از آل رائٹ، بٹ
لیکن کیا کوکی؟ پلیز مجھے بتاؤ، سکندر کیسا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے سہی لیکن وہ سوال کر ہی دیا تھا جو صبح سے ہی نہیں رات سے اس کے دل میں بے کلی اور بے سکونی کی ایک بستی آباد کر چکا تھا۔ وہ کب سے یہی تو پوچھنے کے لیے بے چین تھی کہ سکندر کیسا ہے اور کہاں ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کا موبائل آف کیوں ہے؟ اسے کہو مجھے فون کرے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے لیے اتنی جذباتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے رباب، انہیں 2 گولیاں لگی ہیں۔ میں ابھی وہیں سے آئی ہوں، تمہاری موم بھی انہیں کے پاس ہیں۔ جسٹ شٹ اپ کوکی، وہ یکدم چیخی، اتنی بڑی بات تم مجھے اب بتا رہی ہو، اور میں رات بھر سے پاگل ہو رہی ہوں۔ تم لوگوں کے پاس مجھے بتانے کی بھی فرصت نہیں تھی کہ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بے ساختہ رو پڑی تھی، اس کی تمام حرکات بے اختیار تھی، کوکی اس کے رونے سے گھبرا گئی تھی۔ رباب وہ بالکل ٹھیک ہیں، گولیاں بازو میں لگی تھیں جن کو آپریشن سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ تقریباً 15 منٹ کے لیے ہوش میں آئے تھے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کی اطلاع ان کے گھر والوں کو نہیں دینی چاہیے، وہ خود آ کر بتا دیں گے۔ ابھی وہ میڈیسن کے زیر اثر ہیں، ان کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی تو وہ تم کو فون پہ خود بات کر لیں گے۔ آنٹی بھی وہیں ہیں، پلیز کوکی، میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے، مجھے بتاؤ کیسے ہیں، کوئی سیریس معاملہ تو نہیں ہے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ کوئی سیریس بات ہوتی تو میں اس وقت اتنی آسانی سے تم سے بات کر رہی ہوتی؟ نہیں نا؟ البتہ آنٹی کو صحافیوں نے اور پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ آنٹی ابھی سنی اور انکل ذاکر کا نام نہیں لے رہی ہیں، وہ اس کیس کو خفیہ طریقے سے حل کرنا چاہتی ہیں۔ اب وہ اور کتنا خفیہ رکھیں گی؟ اور کیا باقی وہ کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا کے چیخی تھی۔ ان کا کہنا ہے اگر وہ میڈیا والوں کے سامنے یہ کہہ دیں گی کہ ان کا بھائی اور بھتیجا ان کا دشمن ہو چکا ہے تو اس سے انہی کی ساکھ متاثر ہوگی کہ میڈم کشور جہانیہ کے اپنے ہی ان کے اصل دشمن ہیں، اور پھر اس دشمنی کی وجہ کو اچھالا جائے گا اور سوالات ذاتی زندگی تک پہنچ جائیں گے۔ کوکی نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا، اور رباب نے اپنے غصے اور آنسوؤں کو بمشکل مٹھیاں اور لب بینچ کر ضبط کیا تھا اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ وہ پلنگ پہ بیٹھی تکیے پہ جھکی ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی بے چینی اضطراب کا منہ کھل گیا تھا۔ جس احساس نے اسے رات سے گھیرے رکھا تھا وہ احساس اب اچانک برہنہ ہو کر اس کے سامنے آیا تھا، اور وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ محبت ایک ایسا پنچھی ہے جو صدیوں دل کے گھونسلے پہ چپ سادے بیٹھا رہتا ہے اور کبھی باہر نہیں نکلتا، اور جب نکلتا ہے تو صرف 2 کیفیات ہوتی ہیں، صرف 2 لمحات میں یا پھر 2 موسموں میں، ایک الفت کی کیفیت اور ایک نفرت کی کیفیت میں، ایک قربت کے لمحات میں اور ایک فرقت کے لمحات میں، یا پھر کسی دلکش موسم میں یا کسی دکھ کے موسم میں۔ رباب کے دل میں چھپا بیٹھا پنچھی بھی دکھ کے موسم میں باہر آیا تھا، اور اسے ادراک ہوا تھا کہ اس پنچھی کا نام محبت ہے، اور محبت میں محبوب تکلیف میں ہو تو صبر بھلا کیسے آتا ہے۔ وہ بھی شہر کو بھاگنے کے لیے بےتاب تھی، اس کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کی قدر و قیمت کھو گئی تھی، لیکن اگر وہ کسی بےتابی اور پریشانی کا مظاہرہ کرتی تو گھر میں سب کو پتہ چل سکتا تھا، جبکہ سکندر نے منع کیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ بات سب سے چھپا کر وہ خود کو ان سب کے سامنے چور محسوس کر رہی تھی، جب ہی کل سے منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ اماں بھرجائی، امرین، ناجیہ، حتیٰ کہ کاشی اور فانی بھی اسے بلانے کے لیے آئے تھے، اس کی طبیعت پوچھی تھی، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی یوں ہی پڑی رہی تھی۔ اماں کا خیال تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے اداس تھی، جو ان معاملات کے مطابق ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں، ان کی معلومات کے مطابق ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کچھ عرصہ تک واپس آ جانا تھا۔ سکندر نے فون کیا تمہیں؟ برجائی نے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا۔ جی کیا تھا، اس کی آواز بھرا گئی۔ کیا کہتا ہے، کب آئے گا؟ یہ تو نہیں بتایا انہوں نے۔ اچھا، اب فون آئے تو مجھے بتانا، میں بات کروں گی اس سے۔ وہ اس کے بال سہلا کے چلی گئی تھیں کیونکہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ چاچو آنا آئے ہیں نا؟ بھرجائی تو چلی گئی تھی، لیکن گڈی وہیں کھڑی رہی، اور ابھی مکمل طور پہ ٹھیک تو نہیں ہوئی تھی، مگر اپنے گھر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، اور اس چلنے پھرنے میں بھی کافی احتیاط کی جاتی۔ گڈی، اس نے بے اختیار اٹھ کر گڈی کو بیچ لیا اور بے اختیار رو پڑی تھی۔ چاچی رونی ہے۔ گڈی، دعا کرو تمہارے چاچو جلد ٹھیک ہو جائیں، وہ پہلے جیسے ہو جائیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی، باہوں میں گڈی کو دبا رکھا تھا۔ چاچو باہر ہے؟
गुड्डी की मासूम आंखों में एकदम बड़ों की तरह परेशानी जागी थी और रबाब इसके इतने मुतफक्किर लहजे पे चौंक गई थी। तभी इसे एहसास हुआ कि वो जज्बाती होकर क्या बोल गई है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस घर नहीं आ रहे। इनके घर आने की दुआ करो, और वैसे भी तुम्हें चाचू के लिए दुआ करते रहना चाहिए ताकि गुड़ियों की दुआएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। वो इसको प्यार करते हुए समझाने लगी और गुड्डी अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर अपने चाचू के लिए दुआ मांगने लगी। एंड ऑफ द एपिसोड। बाकी सुनिए आइंदा।